معزز حاضرین جمعہ، میری پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالن نہار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ کر کے بیٹھ جائے، بعد میں آنے والوں کے لیے وہاں پر جگہ ہو جائے۔ اگر وہاں آپ بیٹھے رہیں گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے دشواری ہو جائے گی، اور خطبہ جمعہ کے دوران باتیں کرنا اس کے سخت ممانعت آئی ہے۔ ابھی سے اپنی جگہ بنا کر کے بیٹھ جائے۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالنی ہے، میرا عنوان ہے وما اہل بہ لغیر اللہ کی شکلیں۔ یہ بہت ہی حساس اور جامع عنوان ہے۔ کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ لوگوں کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، اس روئے زمین پر چلنے والا ہر انسان اس بات کو جانتا ہے، مانتا ہے کہ ہم تمام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ہر کسی کو اس بات کا علم بھی ہوگا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے۔ کائنات کی کسی بھی چیز کو آپ لے لیں، بغیر مقصد کے کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی ہے۔ جب اللہ نے انسان کو اس کائنات میں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو اللہ نے انسان کے بنانے کے مقصد کو بھی بیان کیا، واضح کیا کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اب انسان کا مقصد، جو انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت ہے۔ اب اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے، شریعت اسلامیہ یہ طریقہ بھی مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے۔ ایسے نہیں کہ بس آپ کو بنایا گیا اور بنانے کے بعد آپ کا مقصد بتایا گیا، پھر مقصد بتایا گیا تو مقصد پر کیسے کھرے اترنا یہ نہیں بتایا گیا۔ ایسے نہیں، مقصد بھی بتایا گیا، اس مقصد کو پورا کیسے کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد بنایا، اب مقصد بتایا تو اس مقصد پر کیسے چلنا ہے، اور تم کیسے چلو گے تو میں تمہیں قبول کروں گا، پسند کروں گا۔ اگر غلط راستے سے آؤ گے تو میں تمہارے مقصد کو قبول نہیں کروں گا۔ انسان کے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اب اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب یہی ایک طریقہ شریعت اسلامیہ مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی عمل آپ لے لو، نماز لے لو، روزہ لے لو، دیگر عبادات جتنی عبادتیں ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہے، میاں بیوی کے حقوق ہے، جتنے بھی حقوق شریعت اسلامیہ میں بتائے گئے ہیں، اب آدمی اپنے طور پر ان حقوق کو ادا کرے گا تو غلطی کرے گا، شریعت اسلامیہ کے طریقے کے مطابق جائے گا تو غلطی نہیں کرے گا، شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کرے گا تو غلطی سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ لیکن اپنے عقل کو دخل دے گا، عقل بول رہی ہے کہ ایسے ایسے کریں گے تو اچھا ہوگا، تو پھر انسان کیا کر بیٹھے گا؟ غلطی کر بیٹھے گا، اور اس کی یہ غلطی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گی، اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو آپ کے لیے جہنم کے شعلے تیار کیے گئے ہیں جو انسان کو جلا کر کے بھسم کر دیں گے۔ عزیزان ملت، قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے سوا نظر و نیاز، عبادت
قربانی یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک بنانے کے مترادف ہے، اور قرآن مجید ایسے عمل کو حرام کہتا ہے۔ قرآن مجید ایسے عمل کو فسق کہتا ہے۔ یہ غیر مشروع عمل ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اور نظر و نیاز کا جو حقدار ہے، عبادت کا جو حقدار ہے، وہ خالص صرف اور صرف اللہ ہے۔ اب آپ اس نظر و نیاز کو کسی اور کے لیے انجام دیں گے تو یہ شرک کہلائے گا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا۔ اب آپ اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ اب دیکھو کہ ایک جانور ہے، یا اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں، اب جانور کو ہی لے لو۔ اب اس جانور پر کسی غیر کا نام مشہور کر دیا جائے، مثال کے طور پر کہ یہ داتا کا بکرا ہے یا بکری ہے، یا یہ فلاں پیر صاحب کی گائے ہے، یا یہ فلاں پیر صاحب کے لیے نظر و نیاز ہے۔ اب اس چیز پر اللہ کے علاوہ غیر کا نام مشہور کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھو لوگ کھانے گینے کے لیے آتے ہیں تو ان کی دماغوں میں ایک چیز بیٹھ گئی رہتی ہے کہ یہ جو نظر و نیاز کا جو کھانا ہے، یہ جو چڑھاوی کی جو چیزیں ہیں، یہ فلاں فلاں کی ہے۔ اب وہ فلاں فلاں کا نام اس چیز پر مشہور کر دیا گیا ہے، جبکہ اللہ کا نام وہاں مشہور نہیں کر دیا گیا ہے۔ اب ایسا کھانا، ایسی چیزیں جو غیر کے نام پر مشہور کر دی جاتی ہے، شریعت اسلامیہ اس کو حرام کہتی ہے۔ کیا بولتی ہے؟ یہ حرام ہے، یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، یہ غیر مشروع ہے۔ اب بھلے ہی آپ اس جانور پر یا ان چیزوں پر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لو، یہ تب بھی حرام ہے، کیونکہ آپ کی نیت، آپ کی زبان سے اس بات کا اظہار ہو چکا ہے کہ آپ جس چیز کو انجام دے رہے ہو، جو نظر و نیاز کر رہے ہو، یہ اللہ کے نام پر نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے خالص نہیں ہے۔ آپ نے اوروں کو اس میں شریک کر دیا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ اب دیکھو، اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ مقصود کیا ہوتا ہے انسان کا؟ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، نظر و نیاز کی جاتی ہے، اب اس سے مقصود اللہ کی رضامندی نہیں ہوتی ہے کہ میرا رب اس عمل سے خوش ہو جائے، میرا اللہ اس عمل سے خوش ہو جائے، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب جس کے نام کی نظر و نیاز ہم کر رہے ہیں، وہ ہم سے خوش ہو جائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور کر دے۔ اب بعض لوگوں کا دماغ کیا بنا ہوا ہے؟ اب یہ نظر و نیاز نہیں کریں گے، یہ چڑھاوے نہیں چڑھائیں گے تو ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اب کسی بلا ہم کو آپ پہنچے گی اور ہم اس بلا کا کیا ہو جائیں گے؟ شکار ہو جائیں گے۔ اب ان مصیبتوں کو، بلاؤں کو، تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے انسان غیروں کے نام پر چڑھاوے چڑھاتا ہے، غیروں کے نام کے نظر و نیاز کرتا ہے، جانوریں ذبح کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل حرام ہے، شرک ہے، کیونکہ اس نے اس عمل میں اللہ کو چھوڑا، اور جو عمل اللہ کے لیے خالص تھا اس نے اس عمل کو غیر کے لیے خالص کر دیا، تو یہ عمل اس کا شرک ہو گیا۔ یہ شرک ہو گیا۔ دنیا میں بچ جائے لیکن آخرت میں اس کا یہ عمل اس کو نہیں بچا سکتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے تیار کیے گئے ہیں۔ عزیزان ملت، آپ دیکھو قرآن مجید میں وما اہل لغیر اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ آپ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کرو، گھروں کو جاؤ اور سورۃ البقرہ کھولو، اور جو آیت نمبر میں بتا رہا ہوں اس آیت نمبر کو پڑھو، ترجمہ ہی صحیح پڑھ لو، بعد میں اگر موقع ملے تو تفسیر بھی پڑھ لینا، لیکن پڑھو۔ دیکھو سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں اللہ نے وما اہل بہ لغیر اللہ کا ترجمہ تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اللہ کا یہ فرمان وہاں موجود ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، سورۃ الانعام آیت نمبر 145 اور سورۃ النحل آیت نمبر 115، یہ 4 مقامات پر وما اہل بہ لغیر اللہ آیا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ اس کو سمجھے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے آپ کوئی عمل انجام دے رہے ہو، قربانی کر رہے ہو، جانور ذبح کر رہے ہو،
नजर व नियाज अंजाम दे रहे हो तो ये वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह में आ जाएगा, क्योंकि आपने अल्लाह को छोड़ा। अब अल्लाह को छोड़ करके जो भी इसमें आ जाएगा वो गैरुल्लाह है। वो क्या है? गैरुल्लाह है, और अल्लाह ने इसको हराम करार दिया है। आप देखो कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कि बेशक अल्लाह ताला ने तुम पर मुर्दार और खून और सूअर के गोश्त को हराम करार दिया है, और हर वो चीज जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए वो तुम पर क्या है? हराम है, हराम है। इन्नमा हर्रमा, हराम कर दिया है अल्लाह ने। अब वो कोई भी हो, अगर कोई खाता है तो वो क्या खा रहा है? हराम खा रहा है। अपने पेट में क्या डाल रहा है? हराम डाल रहा है। अब इसकी तफसीर में हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह कहते हैं कि वमा उहिल्ला, इससे मुराद वो जानवर है जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाता है, गैरुल्लाह का नाम मशहूर कर दिया जाता है। अब देखो आप, मुशरिकीन मक्का क्या किया करते थे? वहां बहुत बड़े बूत रखे गए थे, लात और उज्जा। इसके बारे में आपने सुना है, लात और उज्जा क्या है? ये उस वक्त बड़े बूत माने जाते थे। अब ये मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? अब ये मुशरिकीन मक्का इन बूतों के नाम पर चढ़ावे चढ़ाते थे, उनकी नजर नियाज करते थे। हाँ, तो फिर अल्लाह ने इस अमल को क्या कर दिया है? हराम कर दिया है। और हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह कहते हैं कि इस आयत करीमा की तफसीर में आज के वो तमाम जाहिल लोग आ जाते हैं जो अपने बुजुर्गों की अकीदत मोहब्बत में नजर नियाज करते हैं, जानवर ज़बा करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। ये तमाम लोग इस आयत करीमा में आ जाते हैं। अब आप देखो, बाज कब्रों पर क्या होता है? मुजावर बने बैठे रहते हैं लोग। अब सिस्टम नया दौर है तो नए दौर के एतबार से हालात भी मुवाफिक हो रहे हैं और वक्त भी बदलता जा रहा है। अब क्या होता है, ये मुजावर वगैरह बैठे रहते हैं। अब शॉर्टकट रास्ते और शॉर्टकट बनाया गया है। कैसे? अब वहां मुजावर बैठा रहता है तो किसी बुजुर्ग की कब्र पर लिखा हुआ होता है कि फला बुजुर्ग क्या है नियाज, आप क्या है यहां जमा कर दो। फला बुजुर्ग की नियाज का जो बकरा है, जो जानवर है, आप यहां जबा कर दो। तो इस तरीके की हरकतें आज बर्रे सगीर में देखी जाती है और पाई जाती है। अब बाज लोग क्या करते हैं, ये नजर नियाज जो है एक तो जानवर है, अब जानवर के अलावा ये चीज हर उस चीज पर इतलाक होता है, इस चीज का इतलाक हर उस चीज पर होता है जो गैर के नाम के लिए अंजाम दी जाती है। मसलन वो कोई भी चीज हो, खाना हो, डेगे हो, लंगरे हो। अब बाज लोग क्या करते हैं, ऐसी कब्रों पास जाते हैं। अब जानवर बकरा तो मुहैया उनके लिए मुश्किल है, ये उनके पास दस्तयाब नहीं है, तो वहां जाकर के क्या करते हैं, खाना पकाते हैं या फिर वहीं से कोई सामान खरीदते हैं। वहां के जो फुकरा है, मसाकिन है, उन लोगों में तकसीम कर देते हैं। अब उनका ये अमल बज़ाहिर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और करने वाले को भी अच्छा लगता है कि मैं गरीबों को खिला रहा हूं, गरीबों के काम आ रहा हूं। लेकिन मेरे भाइयों याद रहिए, याद रखे, जिस तरीके से आप जा रहे हैं ना, ये तरीका गलत है। जिस तरीके से आप जा रहे हैं तरीका गलत है। आपको किसने कहा कि आप किसी कब्र पर जाओ और वहां पर जानवर ज़बा कर दो और वहां के लोगों को खिलाओ? आपको किसने कहा कि फला फला बुजुर्ग की अकीदत में, फला फला बुजुर्ग की मोहब्बत में नजर नियाज चढ़ाओ, चादरें चढ़ाओ? ये किसने कहा आपको? अगर आप चढ़ा रहे हैं और ये अमल आपको बज़ाहिर अच्छा लग रहा है, दुनिया वाले अच्छाई की निगाहों से इस अमल को देख रहे हैं, तो याद रखो शरीयत इस्लामिया की निगाह में ये सबसे खतरनाक और भयानक अमल है। और अल्लाह इसी अमल को पसंद नहीं करेगा कि आप अल्लाह को छोड़ो, किसी और के लिए जानवर ज़बा कर दो। आप अल्लाह को छोड़ो, किसी और के नाम की नजर नियाज करो। आप अल्लाह को छोड़ो, फला फला डेगे बना करके, लंगरे लगा करके लोगों में तकसीम करो। अल्लाह इसको पसंद नहीं करता है। गरचे आप उन चीजों पर अल्लाह का नाम ही क्यों ना लो, आपके इस अमल से, आपके जबान से आपका यह अमल जाहिर हो चुका है कि यह आप अमल क्यों कर रहे हो, क्यों अंजाम दे रहे हो। अजीजान मिल्लत, आप देखो ये गैरुल्लाह के नाम पर जितने जानवर वगैरह ज़बा किए जाते हैं, इसका हुक्म क्या है? इसका हुक्म क्या है? इसका हुक्म जो है ये हराम है। ये क्या है? हराम है। और शरीयत ये इस्लामिया की नजर में बड़ा खतरनाक अमल है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है, वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क, और तुम
وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالی کا نام نہ لیا گیا۔ واضح الفاظ ہے، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرو۔ اب بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، بھائی اناج ہے نا، کھا لیں گے تو کھانے میں کیا حرج ہے۔ اب دیکھو اس پر فاتحہ دلائی جاتی ہے، ہاں، طرح طرح کے کل پڑھ کر کے لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، ہاں، دھواں دان وغیرہ، یہ ساری چیزیں دیکھنے میں ملتی ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں، بھائی کرنے میں کیا ہے، کھانا تو ہے، وہ کرے نا، ان کو چھوڑو، ہم تو کھا کر کے اپنا پیٹ بھرے، اس میں کیا ہے، اناج کو پھینک دے کیا، جائز ہے کیا؟ اس طرح کی سوالات بھی لوگ لاتے ہیں۔ اللہ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ایسی چیزوں کو نہ کھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فسق ہے، گناہ ہے، اور اگر آپ کھاؤ گے تو اس گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہو جاؤ گے۔ اتنے خطرناک شریعت اسلامیہ کی تعلیمات ہے، آدمی جانے سمجھے گا تو ہر چیز اس پر کھل جائے گی۔ اب یہ سنے اور جانے، اس کے بعد جا کر کے بھی پھر لگا رہے، چلو بھائی یہاں سے وہاں، اب کیا ہے، حسن حسین کی ملاقات وغیرہ کرواتے ہیں لوگ، ہاں، یہ چیزیں دیکھو کیسا کنسپٹ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ ایک تابوت بنا کر کے کوئی حسن کے نام کا پنجہ پکڑ لیتا ہے، کوئی حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا پنجہ، کوئی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام کا پنجہ پکڑ لیتا ہے، کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کا پنجہ پکڑ لیتا ہے۔ آپ دیکھو کہ لوگوں نے کیسے اسلام کو بدلا ہے، ہاں، اور یہ 5 لوگوں کو ہی اہل بیت میں مانا جاتا ہے۔ ارے آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہو، کیا آپ کی نظروں میں یہ 5 لوگ ہی اہل بیت ہیں؟ اور کیا ان اہل بیت سے محبت کا یہ طریقہ ہے جو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے؟ آپ دیکھو کتنے، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بدبختی ہے، کتنی بدبختی ہے لوگوں میں، ہاں، سارا دن یہاں بیٹھے رہیں گے لیکن آ کر کے نماز پڑھنے کی، اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی توفیق بھی ان لوگوں کو نہیں ہوتی ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے بتاؤ؟ کہ اس سے بڑی آج جمعہ کا دن ہے، بڑا افضل ترین دن ہے، لیکن آج دیکھو دنیا میں ایک عجیب سا ناٹک رچایا جاتا ہے، عجیب سا ناٹک، ہاں، لوگ لیتے ہیں صبح نماز کے بعد، ہم نے دیکھی ویڈیو، تصویریں وغیرہ، کیا کرتے ہیں لوگ، کوئی وہاں سے بھاگتا ہوا آتا ہے، ان کی ملاقات ان سے کروائی جاتی ہے۔ یہ کیا دین ہے؟ دین کو بدل دیا ہے لوگوں نے، اور آپ لوگوں کی غیرت کیسے نہیں جاگتی ہے؟ اور آپ لوگ ان محفلوں میں شریک ہو کر کے کیا ثبوت دینا چاہتے ہو؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اللہ رب العالمین کے احکامات ہے؟ کیا یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے؟ کیا یہ حضرات صحابہ کرام کا منہج ہے، عمل ہے؟ آپ بتاؤ، آپ کو نہیں معلوم، آپ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، آپ کو مطالعے کی دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، بس آپ دنیا کی رنگینوں کو دیکھتے ہو اور اسی کے پیچھے چلے جاتے ہو، جہاں آپ کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے گناہ کر کے، ان کے پیچھے آپ بھاگتے ہو۔ ابھی کسی مولوی کا ہم نے سنا، اب دیکھو انہی لوگوں کے علماء کیا کر رہے ہیں معلوم؟ یہ ڈھول تاشے، ہاں، جتنی چیزیں بجائی جا رہی ہے، یہ سارا دن بیٹھے رہنا، ہاں، اور دھواں دیتے، ان کے علماء خود منع کر رہے ہیں۔ جا کر کے اپنے علماء سے پوچھو، یہ خود اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں، لیکن ناجائز کہتے ہیں تو کوئی دوسری شکل بھی لا لیتے ہیں لوگ۔ کیسے بولتے ہیں کہ ابھی سنی ہم نے ایک ویڈیو کہ کل فاتحہ کا اہتمام خوب کرنا، اور یہ جو نظر و نیاز ہے اس پر عمل پیرا ہونا، لیکن ڈھول تاشے بجانا بند کر دو۔ اب ڈھول تاشوں کا عمل ان کی نگاہوں میں بڑا خطرناک بن چکا ہے اور بن گیا ہے، اور لوگوں کو بول بھی رہے ہیں، لیکن یہ کل فاتحہ، نظر و نیاز، یہ تو شرک ہے، اور شرک کا عمل ان کی نگاہوں میں ہلکا بن رہا ہے، ہلکا لگ رہا ہے۔ وہ کرو، یہ چھوڑ دو، ایک چیز کو بند کرو تو دوسری چیز کھول دو۔ بھائیوں، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو آپ دیکھو، شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے۔ اب آپ دیکھو غیر اللہ کے نام کی جو نظر نیاز چڑھائی جاتی ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ 2 چیزیں بیان کر دی گئی ہے، یہ تیسری چیز ہے۔ وما اہل کہتے ہیں نا آواز بلند کرنے کو، وما اہل کس کو کہتے ہیں؟ آواز بلند کرنا، اونچی آواز۔ اب وما اہل کا یہ معنی ہے، اب آپ کسی جانور پر غیر کا نام مشہور کر دو گے کہ یہ امام صاحب کی بکری ہے یا فلاں پیر صاحب کی گائے ہے، اور انہی کے نام پر ہمیں یہ ذبح کرنا ہے، یہ انہی کی نظر و نیاز ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، یہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے غیر کا نام اس پر مشہور کر دیا ہے۔ اب ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر بھی بولو، آپ کا یہ بسم اللہ واللہ اکبر بولنا کچھ کام کا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نیت
سے یہ چیز ظاہر ہو چکی ہے کہ آپ کی نیت کیا کہہ رہے ہیں۔ اب بولیں گے نہیں مولوی صاحب اس پر بسم اللہ واللہ اکبر تو بول رہے ہیں نا، کھانے میں کیا ہوگا؟ ارے تو بظاہر کہہ رہا ہے لیکن تیرے دل میں جو چل رہا ہے وہ کون جانے، اور اس کو تو نے عیاں کر دیا ہے، سب لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ فلاں فلاں پیر صاحب کی گائیں کی یہ نذرانہ ہے، یہ نیاز ہے، واضح کر دیا ہے نا۔ اب واضح کر دیا ہے تو پھر بسم اللہ واللہ اکبر بولنا کس کام کا ہے؟ ہاں، بسم اللہ واللہ اکبر بولنا کسی کام کا نہیں ہے، اگر بولتا بھی ہے تو بے سود بے فائدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ وما اہل کا معنی و مفہوم تھا۔ اب آپ دیکھو کہ غیر اللہ کے نام پر نظر جانور کو ذبح کرنے کی صورتیں، غیر اللہ کے نام پر جو نظر کس کو کہتے ہیں؟ نظر کا کیا معنی ہے؟ یہ جو ڈیلی دروس ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں، یہ نظر و نیاز، یہ جتنی چیزیں ہیں یہاں اس کا معنی و مفہوم بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو پھر کہوں کہ نظر کہتے ہیں نا جو چیز انسان پر واجب نہیں ہے، اب انسان کیا کر لیتا ہے؟ اس چیز کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کوئی چیز ہے، اب وہ چیز انسان پر واجب نہیں ہے، اب وہ چیز انسان خود اپنے اوپر ڈال کر کے واجب کر لیتا ہے۔ اب فلاں بیمار ہے، اب وہ بیماری سے ٹھیک ہو جائے گا تو فلاں پیر صاحب کے نام پر میں اتنے جانور ذبح کر دوں گا، یہ ناجائز ہے۔ اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اور نظر پوری کی جائے گی۔ کب پوری کی جائے گی؟ جب یہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے کاموں پر ہوگی تو اس نظر کو پورا کیا جائے گا، اور جب یہ نظر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر ہوگی تو ایسی نظر کو پوری نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ساری تصویریں جو آپ آج دیکھ رہے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو یا اپنی آنکھوں کے ذریعے سے ہو، یہ نظر و نیاز کا جو تصور لوگوں میں بنایا گیا ہے، حسن حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی نظر و نیاز، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کی نظر و نیاز، خواجہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی نظر و نیاز، یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہے، معصیت پر مبنی ہے، جو کہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ایسے نظر و نیاز کے کھانے آپ نہیں کھا سکتے ہو کیونکہ یہ آپ کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ عزیزان ملت، آپ دیکھو غیر اللہ کے نام پر نظر جانور کی جو ذبح کرنے کی جو صورتیں ہیں اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ شرک کے اسباب اختیار کرنا ہی منع ہے۔ پہلی صورت کیا ہے شریعت اسلامیہ میں؟ شرک کے اسباب اختیار کرنا ہی منع ہے۔ اب فلاں جگہ پر شرک ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے نام پر جانور ذبح کیا جا رہا ہے۔ اب شریعت دیکھو کتنا خیال کرتی ہے، اگر آپ وہاں جاؤ گے نا تو آپ کا ذبح کیا ہوا جانور بھی غیر کے نام پر ذبح کیا گیا ہے سمجھا جائے گا۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ اس سبب کو ہی روکتی ہے، اس سبب سے ہی منع کرتی ہے کہ آپ وہاں بھی نہ جاؤ، ایسی جگہوں پر جاؤ جہاں غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز چڑھاوے نہیں چڑھائے جاتے ہیں، جانور ذبح نہیں کیے جاتے ہیں۔ آپ ایسی جگہوں پر جاؤ جہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان جگہوں پر بھی آپ نہ جانا، ان جگہوں پر بھی آپ نہ جانا، یہ سبب ہے، اور شریعت اسلامیہ اس سبب سے ہی مجھ کو اور آپ کو روکتی ہے۔ اب اس کے تعلق سے دو باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے، اس وقت اس دور میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سامری بول کر کے ایک جادوگر تھا، یہ بڑا جانا مانا جانے والا ایک جادوگر تھا، بڑا اس کو مانا جاتا تھا، یہ جادوگر تھا، اور اس نے ایک بچڑا بنایا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ ایک بچڑا بنایا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تشریف لائے تو لاتے ہی سب سے پہلے اس بچڑے کو انہوں نے جلا دیا۔ کیوں جلایا؟ کیونکہ لوگ اس بچڑے کے ذریعے سے شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، کیونکہ وہ جادوگر تھا اور اس جادوگر نے ایک بچڑے کو بنایا۔ اب جب بچڑا بن گیا تو لوگ اس کی پرستش کرنا شروع ہو گئے۔ اب جب یہ سبب ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سبب کو ہی کاٹ دیا، اس سبب کو ہی ختم کر دیا، اس بچڑے کو جلا دیا۔ ایک سبب تھا، اب وہ بچڑا باقی رہتا، یہ سبب باقی رہتا تو لوگ کثیر تعداد میں کیا ہو جاتے؟ شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو ہی جلا دیا۔ اب دوسری مثال آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر
جس جگہ پر بیعت لی تھی اس جگہ کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس جگہ کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہو گیا، اب لوگ وہاں جا جا کر کے بیٹھنے لگے۔ وہ ایک درخت تھا، وہ کیا تھا؟ ایک درخت تھا۔ اب لوگ وہاں جا جا کر کے بیٹھنے لگے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے اس عمل کو دیکھا کہ لوگ وہاں جا جا کر کے بیٹھ رہے ہیں، تو ان کو شرک کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شرک کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس جڑ کو ہی کاٹ دیا، اس درخت کی جڑوں کو ہی کاٹ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ درخت باقی رہے گا تو لوگ کیا ہو جائیں گے؟ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو ہی کاٹ دیا۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم يعلموها وعلمتموها انتم فانتم اعلم۔ کہا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بھلا دیا۔ خود حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ اگلے سال جب ہم وہاں گئے نا، اس درخت کو ہم بھول چکے تھے۔ کیا بولتے ہیں؟ اس درخت کو ہم بھول چکے تھے کہ یہ یہاں درخت تھا۔ اور حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اگلے سال جب گئے تو اس درخت کا علم نہیں تھا، تو پھر تمہیں کیسے علم ہو گیا؟ کیا تم حضرات صحابہ کرام سے زیادہ جاننے والے ہو؟ آج دیکھو لوگ فلاں فلاں جگہ پر کوئی پیر بیٹھ جاتا ہے، فلاں فلاں جگہ پر کوئی بزرگ بیٹھ جاتا ہے تو اس جگہ کو متبرک سمجھا جاتا ہے، تبرک والی جگہ سمجھی جاتی ہے۔ فلاں فلاں مولوی کو گھر لایا جاتا ہے، اس کو کھلایا جاتا ہے۔ اب جہاں وہ جس جگہ پر بیٹھتے ہیں اس جگہ کو برکت والا سمجھتے ہیں۔ کیا یہ برکت ہے؟ ارے جس جگہ پر اللہ کا رسول بیٹھا تھا، اللہ کے رسول کے اصحاب بیٹھے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو ہی کاٹ دیا کہ لوگ اس کو برکت والی جگہ، شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ کہ میرے اور آپ کے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ ہم اور آپ فلاں فلاں پیر صاحب کے ہاتھ کو پکڑے اور برکت حاصل کرنا شروع ہو جائے؟ یہ حضرات صحابہ اکرام کے لیے جائز تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرتے تھے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ ہم اور آپ فلاں فلاں جگہوں کو تبرک والی جگہ سمجھے؟ ہاں، یا فلاں جگہوں پر پنجے بیٹھ جاتے ہیں تو ان جگہوں کو تبرک والی جگہ مانی جائے؟ یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور کوئی کرتا ہے تو بڑا کیا ہے، خسارے کا گھاٹا اٹھا رہا ہے، نقصان کا گھاٹا اٹھا رہا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں ذبح کی جاتی ہے، اس کی پہلی صورت تھی کہ جہاں پر یہ چیزیں انجام دی جا رہی اس سبب کو ہی ختم کیا جائے، اور سب ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اس سبب کو ہی مٹایا جائے، اس سبب کی جڑیں کاٹ دی جائے۔ اگر وہ کاٹا جائے گا تو کوئی آدمی وہاں شرک کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، اور اگر وہ رکھا جائے تو لوگ ان کا دیکھی دیکھائی میں مزید شرک کرنے والے بن جائیں۔ اس جڑ کو کاٹنے کی اشد ضرورت ہے۔ دوسری صورت جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جاتی ہے جو چیزیں، اس کی دوسری صورت ہے یہ کیوں ذبح کی جاتی ہے؟ سفارش یا قربت کی خاطر کیوں ذبح کی جاتی ہے؟ فلاں پیر صاحب یا فلاں کے نام پر جو جانوریں ذبح کی جاتی ہے یا نظر و نیاز چڑھائے جاتے ہیں، یہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہماری تکلیفیں دور ہو جائے۔ ان کا مقصود اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا ہوتا نا تو یہ سچے پکے موحد توحید پرست بن جاتے، پھر یہ اشکالات اعتراضات نہیں لاتے کہ جو آج اہل حدیث کر رہے ہیں نا، کہ اہل حدیث کی عقیدت، اہل حدیث کا جو دعویٰ ہے حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں یہی کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام جنتی ہے۔ اب یہ لوگ بیچ میں یہ چیزیں لا کر کے کیا کرتے ہیں؟ دیکھو یہ نہیں منا رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں منا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے جب نہیں منایا تو ہم کیوں منائیں گے؟ کیا ہم ان سے زیادہ ہوشیار ہو گئے؟ کیا ہم ان سے زیادہ عقل رکھنے والے ہو گئے؟ ایسے تو نہیں ہے نا، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ دین کو جانتے تھے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی ان کے درمیان ہو گئی تو بتاؤ ان کے درمیان کبھی ایسے واقعات، ایسی چیزیں آپ کو ملتی ہو کہ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کا سوگ منایا ہو، ماتم منایا ہو، ایسے جلوسیں نکالے ہو؟ ہاں، سارا دن بیٹھ کر کے ہاں کسی صحابی، چلو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی بات لے لو، ہاں ان کی وفات کے بعد کسی ایک سے بھی ملتا ہے کیا کہ ان کے تابوت بنا کر کے گھمائے گئے ہو، پھرائے گئے ہو؟ تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ شریعت ہے؟ شریعت کو جانو، شریعت اسلامیہ کو سمجھو اور اسی کے مطابق عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اب دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں
کچھ لوگ تھے، اب ان لوگوں کو نیک سمجھا جاتا تھا۔ اب جب یہ مر گئے تو لوگوں نے کیا کیا، نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو اپنا معبود بنا لیا اور ان کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے۔ ارے قرآن کہتا ہے، اب قرآن مجید پڑھو، یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، 950 سال تبلیغ جنہوں نے کی، ان کی قوم میں 5 افراد نیک تھے، بڑے نیک تھے۔ جب وہ مر گئے نا، مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور ان کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کہ یہ اللہ کے نیک ہے، اللہ کے قریب ہمیں کریں گے، سفارش کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ کبھی ود کو چھوڑنا، نہ سواع کو چھوڑنا، اور نہ یغوث اور نہ یعوق اور نہ نصر کو۔ یہ 5 بت تھے، قرآن مجید ان کے نام بھی بیان کرتا ہے۔ کیا کیا تھا نوح علیہ السلام کے قوم نے؟ مر گئے، مرنے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور ان کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کرتے تھے، اور اپنی قوم کو یہ تاکید کرتے تھے کہ تم اپنے ان جھوٹے معبودوں کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان اللہ سے ہٹایا گیا اور ان کے قوم کے جو نیک افراد تھے ان پر لا کر کے بٹھایا گیا۔ اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ سے یقین ہٹایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو میرے اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ عقیدہ ہٹا کر کے پیروں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اماموں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ کہ یہ امام، یہ پیر، یہ فقیر اللہ کے قریب ہمیں کر دیں گے۔ بھائیوں، آپ قرآن و حدیث پر عمل کرو تو یقین مانے آپ خود اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ آپ اللہ کے ولی بنو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ نمازوں کی پابندی کرو تو آپ اللہ کے ولی ہو جاؤ گے۔ بھائی، آج عاشورہ کا دن ہے، آج عاشورہ کا دن ہے، یہ روزے کا دن ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ آج کتنے لوگ آئے ہیں، ہاں کتنے لوگ آئے ہیں۔ باقی دنوں میں آپ کو یاد نہیں آتی ہے کیا نماز؟ باقی دنوں میں آپ کو اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرنا یاد نہیں آتا ہے کیا؟ ہاں لیکن آپ کو یاد آتا ہے، یہ پنجے آپ برابر بٹھائیں گے، ہاں وہاں پر دھواں ڈالنا نہ بھولیں گے، وہاں پر جو نظر و نیاز کی چیزیں ہیں وہ ڈالنا نہ بھولیں گے، لیکن اللہ کے آگے سجدہ کرنا بھول جائیں گے۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ بھائیوں، آج کتنے لوگ ایسے ہوں گے بولو جو عاشورہ کا روزہ رکھے ہوں گے؟ ارے اللہ کے رسول نے بتایا کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، لیکن یہ کوئی آپ کو بتائے گا نہیں، لیکن یہ ضرور بتائے گا کہ یہاں سے جلوس نکالا جائے گا، یہاں پر سرکل بنایا جائے گا، پورے گھومتے گھومتے پورے گاؤں کا چکر لگائیں گے، کوئی ہرے پٹے ڈال لے، کوئی یہ ڈال لے، وہ ڈال، یہ ساری چیزیں آپ کو برابر بتائی جائے گی اور اس کا برابر انتظام بھی کیا جائے گا، لیکن اللہ کے حقوق ادا کرنا یہ کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلنا کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ بھائیوں دیکھو ابھی ملک کے کیا حالات چل رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کسی لیڈی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی ہے۔ کیا صرف آپ ایسے جھوٹے دعوے کرتے پھرتے رہو گے تو کیا یہ گستاخیاں کرنے والے مٹ جائیں گے، کم ہو جائیں گے؟ ارے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنا ہوگا، آپ کے وقار کو، آپ کی ذات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کتنی عظیم شخصیت تھی۔ ارے اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس امت کے بیچ میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ آپ کی امت آپ کے طریقے پر چل کر کے جنت کے راستے پر چلنے والی بن جائے۔ اور یہ گستاخیاں ہو رہی ہے تو سب سے بڑا گستاخ تم آج مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ دیکھو آپ جائزہ لو، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آتی ہے تو آپ نظر انداز کر دیتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ پیغام ہے، اور آپ اس کو سنو جانو۔ اگر واقعی مانو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دلوں میں ہے تو اس طرح کی حرکتیں آج آپ نہیں کرو گے، آپ اس جلوس کو چھوڑ دو گے، آپ یہ ناچنا گانا بجانا نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بتایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی پھکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کرو گے، اللہ کے رسول کا واضح پیغام ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا، تو بتاؤ کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو نہیں ہو؟
अगर चाहते हो तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, इन चीजों से आपको तौबा करनी पड़ेगी। भाइयों, खुल करके कह रहा हूं, जब तक खुल करके कहूंगा नहीं आपको बातें समझ नहीं आएगी। आप समझ जाओ, आप कुछ भी कहो कि क्या कह रहा है, क्या बक रहा है, क्या बोल रहा है, आप कुछ भी कहो, ये मेरा फरीजा है। जब तक हक ना कहूं मुझे चैन नहीं आएगा। और खुल करके कहूंगा कि भाइयों समझ जाओ, ये जो पंजे वगैरह आप बिठा रहे हो ये आपके लिए बर्बादी है, खसारा है, नुकसान है। इस नुकसान से मैं आपको निकाल रहा हूं, बचा रहा हूं। अरे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाना ने तो इस दिन रोजा रखने का पैगाम दिया है, हुक्म दिया है, और आप क्या कर रहे हो? बताओ आप क्या कर रहे हैं? हाँ, ये किसने कहा आपसे? भाइयों, आपको मैं बताऊं कि एक शख्स था, वक्त काफी होता चला जा रहा है, खुद 10 मिनट और आपके ले लूंगा ताकि आपको बात समझ में आए। देखो, ये नजर नियाज चढ़ावे आज चढ़ाए जा रहे हैं ना। एक हदीस आपके सामने बयान करता हूं। एक शख्स, दो शख्स थे। एक शख्स मक्की की वजह से जहन्नम में चला गया तो दूसरा जन्नत में चला गया। कैसे मालूम? अब देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, मैं अरबी इबारत नहीं पढ़ूंगा, बस मफहूम पेश करूंगा। क्या है कि दो शख्स जा रहे थे, एक कबीले के पास से उनका गुजर हुआ और वहां पर एक बड़ा ताबूत बनाया हुआ था। क्या था? बड़ा ताबूत। अब वहां के लोगों ने उसको रोक लिया, दोनों को रोक लिया और कहा कि जब तक तुम इनके नाम पर चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे यहां से नहीं गुजरोगे। अब एक शख्स ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे चढ़ावा चढ़ाऊं? तो उन लोगों ने कहा कि एक मक्की ही क्यों ना हो, एक मक्की ही क्यों ना हो, एक मक्की ही क्यों ना हो, आपको चढ़ावा चढ़ाना होगा। उसने मक्की को पकड़ा, मक्की को मार दिया और उस पर चढ़ावा चढ़ा दिया, उस बूत पर, और वो इस अमल की वजह से जहन्नम में चला गया। कहां चला गया? जहन्नम में। अब दूसरा शख्स था, दूसरे शख्स से कहा गया कि आप इस पर चढ़ावा चढ़ाओ। तो उस शख्स ने कहा कि मैं अल्लाह को छोड़ करके किसी और के नाम पर चढ़ावे नजर नियाज नहीं चढ़ाऊंगा। इतना बोलना था, वो लोग सुने और उस मर्दे मुवहिद को शहीद कर दिए, मार दिए। और वो शख्स कहां चला गया? जन्नत में चला गया। किधर चला गया? जन्नत में चला गया। और आप हदीसे बुआना को देखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बुआना नामी मकाम पर उनको ज़बा करना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से दो सवालात किए। कितने? दो सवालात। पहला सवाल क्या था? क्या वहां पर जाहिलियत के बूतों में से कोई बूत था जिसकी लोग पूजा करते थे? तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिलियत के बूतों में से वहां पर कोई बूत नहीं था कि लोग जिसकी इबादत करे। तो फिर दूसरा सवाल अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्या वहां पर जाहिलियत के ईदों में से, त्योहारों में से कोई ईद, कोई त्योहार वहां मनाया जाता था? तो अल्लाह के उस शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, जाहिलियत की ईदों में से, त्योहारों में से वहां पर कोई ईद त्योहार नहीं मनाया जाता था। इसने नजर मानी थी कि उस मकाम पर मुझे जानवर को दबा करना है। जब अल्लाह के रसूल ने दो सवालात पूछे और दो सवालात के जवाब पाए तो अल्लाह के रसूल ने कहा, जाओ और अपने जानवर को वहां पर ज़बा कर दो। क्या मालूम होता है? यही मालूम होता है कि भाइयों, जिस जगह पर अल्लाह को छोड़कर गैरों के नाम के नजर नियाज किए जाते हैं, चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, ऐसी जगहों पर जाना भी नहीं चाहिए, ऐसी जगहों पर बैठ करके खाना भी नहीं खाना चाहिए। ये शरीयत की तालीमात है। आपको देखो, मैं बताऊं कि बताओ, इस रूए जमीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से अफजल कोई कब्र है? कोई कब्र नहीं है। और आप जाकर के जायजा लो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर कोई मेला लगाया नहीं जाता है, कोई नहीं देंगे, कोई ये जो खुराफात आप देख रहे हो, ये कोई चीजें वहां पर नजर नहीं आती है। सबसे अफजल कब्र है। फिर आज क्या कब्रस्तान का जायजा लो? आज के दिन की बात कर रहा हूं। जाओ कब्रों में देखो, कब्रस्तान जाकर के क्या लोगों ने खुराफात मचाए रखे हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आपके फूल माला डालने से क्या उनके अजाब में तखफीफ हो जाएगी? पानी डालने से कुछ हो जाएगा? वहां ठहर करके कुल फातिहा पढ़ना। भाई, ये कुल फातिहा, ये कुरानी आयतें कहां पढ़ने का हुक्म है? आप अपने घरों में पढ़ो, मस्जिदों में पढ़ो। कब्रस्तान में कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है। कब्रस्तान में कुरान पढ़ने से रोका गया है। और आज का भाई नमाजों में तो चाट और घरों में तो छोड़ दिया और जाकर के कब्रस्तान में जाकर के पढ़ता है। ये कितनी जहालत है, कितनी जहालत है लोगों में। लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और आप बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात है,
हजरत सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दरमियान हुई है। किसी एक सहाबी से हमें बताओ, अभी से शुरू हो जाएंगे, किसी एक सहाबी ने या रसूल अल्लाह अल मदद का नारा लगाया हो? बताओ, कोई एक सहाबी से भी आपको नहीं मिलेगा। कोई एक सहाबी हो बताओ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाकर के मदद मांगा हो, हाँ, नजर नियाज किया हो, किसी एक सहाबी से आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों, ये क्या है? या अली अल मदद, या अली अल मदद, या हुसैन अल मदद। अल्लाह की पनाह मेरे भाइयों, आप उनसे मदद मांग रहे हो जो मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए। अरे जिनको तुम पुकार रहे हो अल मदद कह करके, वो सारे के सारे अल्लाह को पुकारते थे, वो अल्लाह को मानते थे। और आज आपने क्या किया है? ये जहालत है, ये दीवानापन है, और दीवानेपन की हद आप लोगों ने पार कर दी है। भाइयों, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से हकीकी मोहब्बत करने वाले बन जाओ। भाइयों, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। आपकी नियतें खालिस होनी चाहिए, ये आखिरी बात है। आपकी नियतें खालिस होनी चाहिए। अगर आपकी नियत में फुतूर है, अल्लाह को छोड़ करके किसी और के लिए आप अंजाम दे रहे हो इन इबादतों को, तो ये शिर्क है। बज़ाहिर आप बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर बोलो तो कुछ फायदा नहीं है। आप देखो, 2 मस्जिदों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। एक मस्जिद कुबा है जिसकी बुनियाद इखलास और तकवे पर रखी गई थी, ये मस्जिद का जिक्र अल्लाह ने किया है। और दूसरी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद ज़िरार है। ये कौन सी मस्जिद है? जहां बैठ करके मुनाफिकिन प्लानिंग करते थे, मंसूबा बंदियां बनाते थे कि मुसलमानों को कैसे गिराया जाए, कैसे निस्त और नाबूद किया जाए। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस मस्जिद ज़िरार को ही गिराया जाए, क्योंकि नियत पर डिपेंड है। मस्जिद कुबा ये इखलास पर और तकवे पर रखी गई थी, और मस्जिद ज़िरार मुसलमानों को निस्व नाबूद करने के लिए रखी गई थी। नियत देखो, वो भी मस्जिद है, ये भी मस्जिद है, लेकिन अल्लाह ने मस्जिद ज़िरार को गिराने का हुक्म दिया, क्योंकि वहां उनकी नियत खालिस नहीं थी, जमीन में शर व फसाद फैलाना था। इसीलिए मेरे भाइयों, नियतों को खालिस करो, नियतों को खालिस करो। आखिर में यही कहूंगा खुलासे के तौर पर, आपका कोई भी अमल हो, कोई भी अमल हो, जब तक उसमें इखलास ना पाया जाए, अल्लाह उसको कबूल ना करेगा। आपका कोई भी अमल हो, जब तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी उसमें ना हो, अल्लाह उसको कबूल ना करेगा। इखलास है, नबी का तरीका नहीं है, तो भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ये दोनों शर्तें, इखलास और इत्तिबाए रसूल, दोनों मिलनी चाहिए। आपका अमल अल्लाह के लिए खालिस हो, और जब आप अल्लाह के लिए खालिस कर रहे हो तो तरीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का होना चाहिए, तभी मैं और आप कामयाब हो जाएंगे। भाइयों, आज जुमा का दिन है, आशूरा का रोजा है, और जुमा के दिन की बड़ी फजीलत है। मैं अपने तमामी भाइयों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप इन खुराफात में, इन शिरकिया बिदइया अफ़आल में मुलव्वस हो, तो सच्ची पक्की तौबा अल्लाह से करो, अल्लाह से करो। आज जुमा की नमाज के बाद यहां से उठने से पहले आप गिड़गिड़ा करके अल्लाह से मांगो, और इन तमाम खुराफात को मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, वरना मेरे भाइयों आप मिट जाओगे, आपकी नस्लें भी बर्बाद हो जाएगी, आप भी मिट जाओगे, आपकी नस्लें आपके पीछे मिट करके बर्बाद हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि हम सुधर जाए, हमारी नस्लों का जो खातिमा है, खातिमा बिल खैर हो, जिससे अल्लाह राजी हो, तो मेरे भाइयों किताब और सुन्नत के मुताबिक अपने अमाल को अंजाम दो, किताब और सुन्नत के मुताबिक चलो, हजरत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के रास्ते पर चलो, कामयाब हो जाओगे। अब कुरान व हदीस की एक दलील हमें बता दो कि ये सारी चीजें करने की शरीयत गुंजाइश देती है, हुक्म देती है कि पंजे बटाओ, मुहर्रम करो, ताबूत निकालो। और देखो, ये ताबूत की बात आई ना, और एक बात बता दूं, शेख इस्माइल रहमहुल्लाह कहते हैं कि जो ताबूत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बनाया जाता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। भाइयों, ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जो ताबूत बनाया जाता है ना, लोग उसके सामने सजदे भी करते हैं, लोग उसके सामने सजदे भी करते हैं। बताओ भाइयों, जहालत में डूबा हुआ ये आलम, आज जो जहालत में डूबी हुई है इंसानियत, कहां जा रही है? अल्लाह की तरफ लौट करके आओ, अल्लाह की तरफ लौट करके आओ। वही हकीकी मालिक है, वही हकीकी रब है, और ये पेशानी उसी के आगे झुकनी चाहिए जिसकी कब्र का छवि ये तस्वीर बना करके आप अपने माथों को टेक रहे हो। वो तमाम के तमाम अपनी पेशानियों को अल्लाह के सामने झुकाने वाले थे, और आज आप क्या कर रहे हो? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र की तस्वीर बना करके, ताबूत बना करके उनके सामने सजदा करते हो।
اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے نکل جاؤ، بچ جاؤ، آپ بھی بچو، اپنے گھر والوں کی بھی بچاؤ، ورنہ انجام بڑا خطرناک ہے، بھیانک ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے الہ العالمین مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین مجھ کو اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق، فہم سلف کے مطابق ہر عمل کو انجام دینے والا بنائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین، آج یہ دنیا میں جو ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ، یہ ہمارے بھائی جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں ذریعہ بنا کہ ہم اپنے بھائیوں کو اس جہالت سے نکال کر کے کتاب و سنت کی روشنی پر لانے والے بن جائے۔ اے اللہ تو ہمیں ذریعہ بنانا۔ اے اللہ ملک میں مسلمانوں کے جہاں جہاں حالات خراب ہے، اے اللہ ان کے حالات کو سدھار دے۔ اے اللہ ہماری کنواری جو بچیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہے اپنے گھروں میں، اے اللہ ان کے لیے نیک صالح فرما بردار جوڑا نصیب فرما۔ اور اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئی ہے اور جو اولادوں کے لیے ترس رہے ہیں، کبھی یہاں بھٹک رہے ہیں کبھی وہاں بھٹک رہے ہیں، اے اللہ تو نے توحید کی دولت سے مالا مال فرما اور انہیں نیک صالح فرما بردار مطیع اولاد عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔